اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الہی انتقم بالہدی والہمن التقوی۔ ہماری گفتگو دوستی کے حوالے سے ہم نے دو مختلف انداز میں گفتگو کی۔ پہلے ایک گفتگو کے اندر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کو بیان کیا جس میں امام علی مقام پانچ امام سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان 5 گروہوں کے ساتھ ہم نشین نہ ہونا، کمپینین شپ، دوستی، فرینڈ شپ کے قابل نہیں ہے۔ پھر دوسری گفتگو میں دوسرے سلاٹ میں ہم نے اشارہ کیا کہ وہ افراد جو دوست بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، خوب دین مبین اسلام کے نزدیک پہ کرائٹیریا ہے نا، دوستی کا معیار ہے، اور اسلام وہ مکمل اور جامع ترین دین جو دین معاشرت ہے، وہ جو دین فطرت ہے، فطرت التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ آپ کو ہر چیز کے اندر راہنما رکھے ہیں دین مبین اسلام نے، اور بہرحال ہر چیز کے کرائٹیریاز ہیں، آداب ہیں، مینرز ہیں، انہی کے ساتھ ہم نے ضمن اشارہ کیا کہ خوب دوست کیسا ہونا چاہیے۔ روایات کے ایک مجموعے سے ایک حدیث کو آپ کی خدمت میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ البتہ ضمن چھوٹی موٹی روایات یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی طرف روایات کے اشارہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد اب ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو تیسرے مرحلے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب سے ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا اور بہت ہی اہم کردار گیجٹس کا ہونے لگ گیا ہے، الخصوص موبائلز کے اندر اسمارٹ سیل فونز کا، اور اسمارٹ سیل فون نے ہمیں ایک مجازی دنیا میں رہنے کا آہستہ آہستہ ایسا عجیب سا عادی بنایا ہے کہ جسے ہم سوشل میڈیا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تیسری عجیب و غریب قسم کی دوستیوں کی ایک قسم ہے، یہ وہ دوستیاں ہیں جو محض سوشل میڈیا کی دوستی ہیں۔ آپ نے اردو زبان میں ایک محاورہ سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو برساتی مینڈکوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، صرف برسات کے موسم میں نکلتے ہیں، آگے پیچھے ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی دوستیاں، یعنی افسوس کی بات ہے کہ بہت دفعہ تو دوستی کے آخر تک ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا جس سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، جس سے ہم دوستی کا وہ دم بھر رہا ہے اور ہم بھی اس کی دوستی کے دم بھر رہے ہیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں ہمارے اور اس کے درمیان، یہ باتیں سچائی پر مبنی بھی ہیں یا محض کذب محض ہے، خالی جھوٹ ہے۔ مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی کو چیٹ کرنا بہت آسان ہے۔ مثلا آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ محترمہ ثنا صاحبہ ہیں، آپ کو اینڈ آف دا ڈے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ثناء اللہ خان صاحب تھے، ان کے اندر وہ تو کوئی خاتون یا کوئی لڑکی تھی ہی نہیں۔ اور یہ تو میں نے صرف ایک اشارہ کیا، ایسی سینکڑوں باتیں ہیں، کون کہاں رہتا ہے۔ دیکھیں، یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل، یہ اسمارٹ ایسیسریز آپ کو وہ معلومات دیتی ہیں جو آپ ان کے اندر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی اعتبار سے دوستی کے نقطۂ نگاہ سے دیکھ لیں، اس کے اندر سب سے بڑی مصیبت، ایک زمانے میں جب گھروں کے اندر پی ٹی سی ایل اور اونلی لینڈ لائنز کا رواج ہوتا تھا، چونکہ لینڈ لائن نارملی گھر کے اس حصے میں رکھی جاتی تھی جہاں سب گھر والوں کی رفت و آمد ہوتی تھی، کامن ٹی وی لاؤنج ٹائپ کی جگہ، تو اس میں بعض چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ نارملی گھر کے افراد کی ایک نظر آبزرویشن لامحالہ رہتی تھی، لمبی باتیں کرنے کا رواج نہیں تھا۔ اگر کوئی 5-7 منٹ پی ٹی سی ایل پر کسی سے بات کر لیتا تھا، جب تک پی ٹی سی ایل والوں نے پیکیجز موبائل فون کی ٹکر میں اناؤنس نہیں کیا، ایسے 15-20 سال پہلے، اس وقت تک تو گھر کے افراد بھی پریشان ہو جاتے تھے، کون تھا اتنی لمبی بات کس سے کر رہی تھی؟ یعنی یہ سوال کھڑا ہو جاتا تھا، کون ہے، کس سے اتنی لمبی بات کر رہی ہو، تو آٹومیٹیکلی ایک ریزرویشن والا پہلو آ جاتا تھا۔ اب موبائل ہر شخص کے اپنے ہاتھ میں، اپنی کسٹڈی میں، اور اس کے اوپر نور علی نور لاک سسٹم اور مختلف طریقے سے اس کو آپ دوسروں کی دسترس سے محفوظ کرنے والے سلسلے شروع ہو گئے۔ اس نے کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے اندر چھپے ہوئے گناہوں کی ایک دنیا کا دروازہ کھول دیا، جس میں ایک بہت بڑی مصیبت دوستی تھی۔
اچھا اس دوستی کے اندر اس دوستی کے ساتھ ایک ضمنی مصیبت تھی کہ دوستی کرنے میں ہاتھ کھل گیا. مثلاً جو ہماری ویسے روابط ہیں لوگوں کے ساتھ رفت و آمد ہے, ہمارا ملنا جلنا ہے, آنا جانا ہے, کہیں ہم کہیں دوستوں کے ساتھ کسی احباب کے ساتھ کسی ہائی ٹی پر چلے جاتے ہیں, لنچ یا ڈنر پر چلے جاتے ہیں, تو یہ چیزیں بہرحال لوگوں کے آبزرویشن میں. لیکن اگر سیل فون کے اوپر فرض کریں کوئی کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو بعض اوقات تو برابر بیٹھے ہوئے شخص کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ کس سے بات کر رہا ہے. سب سے پہلی بات تو ہے کہ مجازی دنیا ایسا یہ جو ہے سوشل میڈیا کی دنیا اس طرح سے انسان کو اتنا سرگرم کر لیتی ہے کہ انسان کو اپنی عبادات, اپنی گھریلو زندگی, حتیٰ انسان کی اپنی صحت بہت بہت زیادہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. دیکھیے مجھے اس وقت موبائل کے نقصانات پر کچھ نہیں بولنا. اصل بات یہ ہے کہ موبائل پر یا یہ سوشل میڈیا کی دنیا میں کی جانے والی دوستیاں اور ان دوستیوں کے وہ منفی اثرات جو عمومی طور پر مرد اور عورت دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن چونکہ عورتیں, خواتین, فیمیلز جو ہیں وہ عاطفی طور پر ذرا جذباتی قسم کی ہوتی ہیں اور ان کے اندر عاطفہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ نرم و نازک مزاج پر خلق کی گئی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ اس کے زیادہ زیر عتاب آتی ہیں, زیادہ ان کے لیے مصیبت لے کر آتی ہیں. مثال کے طور پر فرض کریں بچوں کی دوستیاں شروع ہوتی ہیں اسی مختلف ایپس کے اوپر, مختلف چیزوں کے اوپر, اور اس دوستی کا آغاز صرف ایک ہائے ایک ہیلو سے ہوتا ہے, بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے کی ایکٹیویٹیز, بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے کی فیملیز. اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب سے بڑی تباہی اس وقت آتی ہے جب یہ دوستی اس طرح کی دوستی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ بچے بس بعض اوقات بچے کہتے ہیں فلاں دوست سے بات نہ کرو تو بڑا ہی بے چین دن گزرتا ہے. ارے بھیا آپ تو سارا دن برش نہ کریں تو آپ کو بے چینی نہیں ہوتی, بال نہ بنائیں تو آپ کو بے چینی نہیں ہوتی, کھانا نہ کھائیں تو آپ کو بے چینی نہیں ہوتی. یہ کون سی دوستی ہے جس سے بات نہیں کریں گے تو آپ کو بے چینی ہو رہی ہے؟ اور یہ قباحت وقت کے ساتھ ساتھ خاندان سے دوری کا اور کٹ جانے کا سبب بنتی ہے, اور نور علی نور شیطان کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. جس کے لیے دیکھیں ہم زندگی بھر جس کو مرضی دشمن سمجھیں, جس کو مرضی دوست سمجھیں, قرآن نے کہہ دیا انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اللہ کی نگاہ میں, میری نگاہ میں کوئی بھی میرا دشمن ہے, دوست ہے, وہ میرے ذاتی کرائٹیریاز ہیں. اللہ کی نگاہ میں, قرآن کی نگاہ میں شیطان میرا کھلم کھلا دشمن ہے. اس شیطان کو اپنی دشمنی جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی تھی, جب اس نے کہا انا خیر منہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار, پروردگارا میں کیسے اس کو سجدہ کروں, تو نے اسے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, میں اس سے بہتر ہوں. اس دشمنی کو نبھاتے ہوئے وہ آج نسل آدم کے ساتھ ہے. جہاں کوئی ساتھ نہیں دیتا وہاں پر وہ ہمیں چلا رہا ہے اور ہمیں اپنے اشاروں پر چلا رہا ہے. اور کمال یہ ہے کہ ہم اس کے اشاروں پر چل رہے ہیں, اگر نہ چل رہے ہوتے تو وہ کیسے چلا لیتا. تو شیطان کو کھل کر اپنی دشمنی ثابت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ دوستیاں بعض اوقات بڑا ہی عجیب قسم کا لفظ ہے. ایک شخص جس کی آپ نے بعض اوقات ڈھنگ سے صحیح شکل و صورت نہیں دیکھی, صحیح طریقے سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کے اس شخص سے, آپ اس کے مزاج آشنا نہیں ہوتے, اور یہ آنے والا دن 14 فروری کا ویلنٹائن ڈے, لوگ اندیکھے ہی کسی کی خدا نخواستہ محبت میں گرفتار ہو جاتے. یعنی وہ جو بات دوستی جیسے مہذب لفظ سے شروع ہوتی ہے, اولن تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں نا. یہ کون سی دوستی ہے جو ایک عورت اور مرد کے درمیان ہو رہی ہے, اور اس کے لیے بڑے خوبصورت ڈھکن نما لفظ ہمارے معاشرے میں استعمال کیے جاتے ہیں. ان کے ساتھ میری بڑی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے ایک زمانے میں ہمارا بچیوں کے ساتھ ایک پروگرام تھا, بالکل خالصتاً چھوٹی عمر کی بچیاں 15-16 سال کی. تو اس میں نے کہا کہ یہ وہ خواتین ہیں کی اکثریت ہے جو محرم رشتوں سے, جن سے دین کی چاہتا ہے کہ ان سے نرمی سے, محبت سے, آرام سے بات کی جائے, ان سے تلخ لہجے میں بات کرتی ہیں, اور پتہ نہیں بچوں کے وین کے ڈرائیور سے اور دودھ والے سے اور کپڑے والے سے اور درزی سے ایسے لہک لہک کے باتیں کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس طرف جس سے بات کی جا رہی ہے وہ محرم ہے یا نامحرم. منہ بولے رشتے بنا لیے جاتے ہیں, کہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ, کہیں میچنگ آف کیمسٹری, کہیں پتہ نہیں وہ میرا منہ بولا بھائی ہے. منہ بولے رشتوں کی کیا حیثیت ہے یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک منہ بولے رشتوں کی کیا اہمیت ہے.
اور کتنا شریعت نے اسے مینشن کیا ہے، جب وہ حضرت زید بن حارثہ کا تو نام کے ساتھ قرآن نے تذکرہ کیا نا. اور پھر یہ دوستی کبھی کبھی بڑی عجیب سی ناگزیر قسم کی ہونے لگ جاتی ہے. مثلا ایک دوسرے سے باتوں گھنٹوں باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے. اس کے اندر مصیبت والا موڑ کہاں آتا ہے؟ جب بعض اوقات تصویروں کے تبادلے ہو جاتے ہیں. میں اپنی پیاری، اپنی مسلمان، اپنی با ایمان، اپنی اچھی بچیوں سے ایک جملہ ضرور کہوں گی، کسی کے بھی ہاتھ میں تصویر دینے سے پہلے آپ یہ مجھے بتائیں، آپ اس پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں تصویر کے معاملے میں؟ جبکہ تصویروں کے ایڈیٹنگ کا کام تو اس زمانے سے معاشرے میں رائج ہے، جس زمانے میں ہمارے ہاتھوں میں سیل فونس نہیں تھے. پی ٹی چل والے زمانے سے یہ چیز کانسیپٹ ہے ذہنوں کے اندر کہ تصویر ایک ایسی چیز ہے جس کا کبھی بھی کوئی بھی مس یوز کر سکتا ہے، اس کی ایڈیٹنگ کر سکتا ہے. اور اب تو ایسی ایپس بن گئی ہیں کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، دنیا کہاں سے کہاں چاند پر پہنچ گئی ہے. اور خدا نخواستہ جب، کیونکہ یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دوستیاں ایسی ہیں، یہ برساتی مینڈکوں والی دوستی ہیں، یہ برساتی مینڈکوں والی دوستیاں ہیں، یہ 4 دن کی دوستی ہے، اس کے بعد پھر اندھیری رات نہیں ہے. پھر بعض اوقات ایسی دوستیاں ہیں جس کے اختتام میں خسرت دنیا والآخرہ ہے، صرف دنیا کی ذلت ہے اور آخرت کی رسوائی ہے. لڑکوں کی تصویروں کا تو بہرحال دیکھیں مس یوز تو لڑکوں کی تصویروں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عورت کو تو خدا نے لطیف خلق کیا. عورت کو خدا نے پسند کیا کہ وہ چھپی ہوئی رہے نا. مثلا اس کی تصویریں خدا نخواستہ کون سی عزت دار بچی، بیٹی، بہن ایسی ہے جو اس کا دل چاہتا ہوگا کہ شہر کے بل بورڈ سے اس کی تصویر لگ جائے. جھگڑوں کے اندر ہم سب جانتے ہیں، ہم سب حالات حاضرہ سے باخبر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان تصاویر کا جھگڑوں میں کس طرح سے بلیک میلنگ میں سب سے زیادہ استعمال جو چیز کی جا سکتی ہے وہ کسی کی تصویر ہے. اور دیندار بچی، مسلمان بچی، جس کی پڑھائیوں کی خاطر، جس کی ترقی کی خاطر، جس کی رفاہ اور آسائش کی خاطر اس کے باپ بھائی دن رات زحمت کرتے ہیں، اور اگر وہ شوہر کے گھر میں چلی جاتی ہے بیاہ کے تو شوہر اس کی خاطر محنت مشقت کرتا ہے. خدا بیٹوں کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے، بیٹے ماں کو گھر بٹھا کر عزت احترام تکریم کے ساتھ کھلاتے ہیں، خوب اسے زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ نامحرموں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ خدا نہ سے ایک بلیک میلنگ کا سبب بن جائے. میں کچھ عرصہ پہلے کسی ٹریولنگ کے اندر ایک لیڈی پولیس کا انٹرویو دیکھ رہی تھی کسی ایرانی چینل پر مشہد مقدس میں. تو وہ ان کا ایک کلپ، ایک ٹکڑا مجھے یاد ہے کیونکہ وہ اس پروگرام کو میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کر کے دیکھا جو چینل پر آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں بیٹیوں سے کہوں گی اس طرح کی دوستی میں صحیح معنی میں جس کا نقصان ہوتا ہے وہ بچی ہوتی ہے. ان کے جملے واقعاً دل کو چیر دینے والے تھے. جو وہ مثالیں، بہرحال وہ ان کا تعلق چونکہ پولیس کی فیلڈ سے تھا اور وہ بہرحال کسی بڑی حساس قسم کے عہدے پر بیٹھی ہوئی تھی اور تقریر کر رہی تھی، سامنے بھی بہت ساری بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں. اور میں نے ان کے میسیجز کو سنا. کہا بہت دفعہ بچیاں بہت معمولی چیزوں کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہیں. تھوڑی سی کسی نے توجہ دے دی، تھوڑی سی کسی نے تعریف کر دی، تھوڑا سا کسی نے موٹیویٹ کر دیا، تھوڑا سا کسی نے کہا تمہارے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کی مجھے قدر ہے تم اور تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی، اور انسان بھول جائے کہ اسے کس محنت سے پالا پوسا گیا ہے. اور پھر یہ ویلنٹائن ڈے والی حماقتیں یہ ایک مومن کو زیب دیتی ہیں. اس کے فقہی مسائل اپنی جگہ سرسام آور ہیں. جس چیز نے محرم نامحرم کی دوستی پہلے مرحلے پر دوستی سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر وہ محبت کے اندر بدل جاتی ہیں. عجیب کرونا وائرس ہے، پہلا ورژن تھا، پھر اب دوسرا آ گیا ہے جس طرح سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تیسرے مرحلے پر وہ عجیب طوفانی قسم کا عشق ہو جاتا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں دوپہر میں اس حوالے سے کچھ ڈاکومنٹریز کو دیکھ رہی تھی، تو اس میں ایک جگہ تھا لوگ پتہ نہیں اپنے ہاتھ کی شہرک کاٹنے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ویسے ناخن زیادہ کٹ جائے تو 2 دن ہاتھ لٹکا کے پھرتے رہتے کہ ہاتھ میں تکلیف ہے. اللہ نے یہ زندگی اس لیے نہیں دی تھی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الیہ لا ترجعون. کیا تم نے سوچا ہم نے تمہیں ایسے ہی بےہودہ خلق کر دیا اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ خدا را ہم اپنی یہ جو معاشرے کے اندر یہ جو تباہی ہو رہی ہے،
دوستی کے نام پر، سوشل میڈیا پر تصویریں ڈالنے کے نام پر، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کرنے کے نام پر، حتیٰ ہم بچیوں کو کہتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے اپنی سہیلیوں کو اتنا ڈسکس مت کرو کہ اس کے دل کے اندر ایک تجسس کھڑا ہو جائے کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کیسی ہے. بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو جن کے گھروں کا رواج ابھی بھی ایسا ہے کہ اگر خواتین آتی ہیں تو وہ خواتین الگ بیٹھتی ہیں، مرد حضرات الگ بیٹھتے ہیں. بہت سارے مرد ابھی بھی ایسے ہیں کہ ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو اس طرح سے. آپ خود سوچیں، کوئی زوم کر کے تصویر دیکھ رہا ہے اور بیٹھ کے ناک کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے، ناک ایسی ہے، 7واں ہے تو پتہ نہیں 8واں ہے، اور کھڑی ناک ہے اور بیٹھی بھی ناک ہے، آنکھیں ایسی ہیں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ. اور بہرحال جو عجیب سی تباہی آتی ہے دو اعتبارات سے. جب اس طرح کی 2 نمبر کی دوستیاں ختم ہوتی ہیں اور جب خدا نہ خواستہ جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، معاشرہ ہمارا عجیب سا معاشرہ ہے. وہ مرد کے گناہ کو پھر معاف کر دے گا، عورت کا گناہ اس کی گلے کا وبال بن جائے گا. میں نے تو ابھی کہا نا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا خسران اس کے حصے میں آتا ہے. اور ہم خدا کے عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتے. صرف آخر میں ایک جملہ کہوں اور بات کو مکمل کر دوں، وہ یہ کہ اس طرح کی دوستیوں سے سب سے بڑا نقصان دیکھیں، یا یہ دوستی کرنے والے صاحب اور صاحبہ دونوں بیچلر ہیں تو مزے کی بات ہے، ان کو ایک ہڑکا سا اٹھ جائے گا کہ ان کو ایسا لگے گا کہ ان کا وہ سول میٹ جو اوپر جوڑے آسمانوں پر لکھے جاتے ہیں، پتہ نہیں آسمانوں پر لکھے جاتے ہیں، زمینوں پر لکھے جاتے ہیں، یہ وہی سول میٹ ہے. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ گرچہ بے بندی اور بے باری کی طرف، مثلا بے راہ و روی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری فیملی ویلیوز ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کے ہاں دوسری ذات میں شادی نہیں کی جا سکتی، بہت سارے لوگوں کے ہاں کمیونٹی ایشوز ہوتے ہیں، سوشل ایشوز ہوتے ہیں، جب تک فلانے کی شادی نہیں ہوگی فلانا کام نہیں ہوگا. یہ ساری چیزوں کے اندر یا تو یہ دونوں بیچلر ہیں، اچھا یہ بیچلر ہیں تو ان کو اس وقت بیٹھ کے پڑھائی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس طرح کی نامناسب سرگرمیوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں. یا ان میں سے ایک شادی شدہ ہے، 3 کنڈیشنز بناؤں گی، چوتھی کوئی کنڈیشن میرے حساب سے نہیں بن رہی. اچھا جو شادی شدہ اس کا اپنی فیملی سے دل اکھڑ جائے گا، اس کا دل چاہے گا انہی کے ساتھ گھنٹوں باتیں کی جائیں اور انہی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے. اور اگر خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ایک شادی شدہ عورت ایسی کسی سرگرمی میں خدا نخواستہ ملوث ہو جاتی ہے، اس کا تو گھرداری میں دل ہی نہیں لگے گا، بچوں میں دل نہیں لگے گا، بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی شرارتیں اسے وبال لگنے لگ جائیں گی. مرد ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ دونوں اپنی اپنی جگہ شادی شدہ ہیں، جو کہ ہم معاشرے میں تینوں طرح کے کیسز دیکھتے ہیں، تو دونوں کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ ایسے ایسا تباہی کے دہانے پر جانا شروع ہو جائے گی. آخر میں کیا ہوگا؟ ایک چیز یاد رکھیں، معاشرے کی ایک بنیاد ہے، میں نے شروع میں کہا تھا اسلام دین معاشرت ہے، اور وہ اساس کیا ہے؟ وہ گھر ہے. اچھا گھر ہے، گھر ایک پناہ گاہ ہے، گھر ایک شیلٹر ہے. آپ ساری دنیا میں کہیں پہ بھی چڑے سڑے ہوئے موڈ کے ساتھ پھر سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کے پاس الحمدللہ ایک گھر ہے جہاں آپ جائیں گے آپ کو اچھا فیل ہوگا، آپ کی پریشانیاں ختم ہونے لگ جائیں گی، غم زائل ہونے لگ جائے گا. لیکن اس گھر کو ہم نے ایسا گھر بنانا ہے. میرا گھر مثلاً، ہمارے گھر ہماری جنت ہیں، لیکن ایک جنت ہم نے بنانا ہے، ورنہ تو وہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے یا ہوا میں معلق ایک اپارٹمنٹ ہے. اور اسے ہم نے ہی خدا نخواستہ جہنم بنانا ہے، ورنہ وہ زمین کے ایک ٹکڑے پر ہے یا وہی بات ہوا میں معلق ایک فلیٹ اپارٹمنٹ ہے. لیکن اگر فرض کریں انسان یہ بجائے اس کے کہ اپنی فیملی کے ساتھ جو اس کی اٹینشن اور ڈیووشن اور رسپیکٹ اور وہ سب ہے، اب آپ نے یہ سب کچھ دوسروں پر خرچ کر دیا، سوشل میڈیا پر 4 دوستیں بنا لی اور بیٹھ کے آپ نے انہی کو سراہنا ہے اور انہی کو کی قصیدے پڑھنے اور انہی کی تعریف کرنی ہے، تو لا محالہ آپ ان تعریفوں کے مقابلے میں جو اپریسیشن، جو ڈیووشن، جو اٹینشن آپ کی فیملی کو چاہیے ہوگی، اس کو کثر لگ جائے گی، اس میں کمی آ جائے گی.
اور وہ جو گھر ایک باصفا گھر تھا جہاں پر بیوی کو یہ یقین تھا کہ ہاں شوہر اس کے ساتھ مخلص ہے، شوہر کو یہ یقین تھا کہ بیوی اس کے ساتھ مخلص ہے، بچوں کو یہ یقین ہو کہ ماں باپ ان کے ساتھ مخلص ہیں، جب اس اخلاص کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر خاندان اور گھر بکھر جاتے ہیں۔ خدا را اپنی دوستیوں کو، اس طرح کی دوستیاں نہ اسلام کی نظر میں پسندیدہ ہے، نہ معاشرہ ان چیزوں کو پسند کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ چیزیں وہی بات دنیا اور آخرت کی تباہی لے کر آتی ہیں۔ اور آخر میں دو جملے اس ویلنٹائن ڈے کے لیے کہہ دو، انسان ایسے کام نہ کرے دنیا میں۔ میں کبھی اس کی ایک مثال کسی درس کے دوران خود سنی تھی اور بڑی پیاری مثال تھی۔ کبھی کبھی ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کسی گیدرنگ میں، اکثر شادیوں کے حوالے سے مثال ہے، پرانی مثال ہے، اور بڑے انہماک سے لگے ہوتے ہیں بوٹیاں ڈال ڈال کر کھانے میں، بڑے ذوق و شوق سے کھانے پینے میں، اور اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے، تو ہمارے کھانے کے اندر بڑا فرق آ جاتا ہے، بڑے ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ مثلا بعد میں جب یہ ویڈیو دیکھی جائے تو امبیرسنگ سچویشن نہ ہو کہ کس طرح سے کھانا کھا رہے تھے ہم شادی میں، کیا ندیدہ پن تھا۔ ایک جگہ پر اگر انسان کو صرف اتنا پتہ چل جائے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے ٹائپ کے جملے لکھے ہوتے ہیں بازو کا، تو انسان محتاط ہو جاتا ہے۔ آغائے علی قاضی اعلی اللہ مقام، ان کا چھوٹا سا مزار مقبرہ ہے وادی السلام میں، نجف اشرف میں۔ آغائے محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے استاد رہے ہیں، بزرگان کے استاد رہے ہیں، بڑی عرفانی شخصیت گزری ہے مکتب تشیع کے علماء میں۔ ان کے بارے میں یہ جملہ کہا جاتا ہے، البتہ یہ جملہ آغائے محمد حسین طباطبائی کے بارے میں بھی میں نے ایک کتاب میں پڑھا۔ اب بہرحال علماء اسلام میں سے ایک علمی شخصیت، عرفانی شخصیت کے لیے جملہ کہا جاتا ہے 30 سال تک اپنی زندگی کے جب ان سے کسی نے کہا کہ آغا نصیحت فرمائیں، ہوتا نا بعض لوگ جاتے ہیں بزرگان کے پاس، آغا نصیحت فرمائیں، اس زمانے میں علماء کا بھی ایک بہت سٹینڈرڈ تھا۔ ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہم مکتب تشیع والے بہت خوش نصیب ہیں، علم کے اعتبار سے ہمارے بزرگواروں کی بڑی علمی خدمات ہیں۔ 30 سال وہ صرف ایک قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے تھے نصیحت کے لیے یہی کافی ہے، علم یا علم بان اللہ یرا، کیا تم یہ نہیں جانتے اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے بعض اوقات بائی چانس ہی صحیح انسان اپنی فیملی کے ساتھ ہی بے دہانی میں نکل جائے کسی ایسے ایونٹ پر کہ جس ایونٹ کو ایک نامناسب چیز کے ساتھ، یہی ویلنٹائن ڈے کو مرسوم کر دیا گیا۔ بندہ بھلا مانس اپنے گھر میں بیٹھا ہوا انسان سوچتا ہے چلو شوہر کے ساتھ باہر کھانا کھانے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیشہ انسان جو اس طرح کی سیلیبریشن نہیں کرتا اس کے ذہن میں ہمیشہ رہتا بھی نہیں کہ آج فروری کی کون سی تاریخ ہے، کبھی ایسے گھومنے پھرنے کا موڈ ہو جائے تو بعض اوقات مومن بچے اور بچیاں اگر نظر آ جائیں تو تکلیف کا مرحلہ ہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، علم یا علم بان اللہ یرا۔ جب جناب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گناہ کا زمینہ فراہم کر دیا، دروازے بند ہو گئے، زلیخا کے پاس ایک اوڑھنی تھی، جناب زلیخا نے وہ اوڑھنی کمرے کے اندر ایک بت تھا اس کے اوپر ڈال دی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ میرا خدا ہے، میں نہیں چاہتی مجھے گناہ کرتا ہوا دیکھے۔ آگئے مہدی تاج رنگرودھی کے جملے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زلیخا نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا تم نے اپنے ذوم ناقص کے مطابق، میرے الفاظ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جملوں کا مفہوم، تم نے اپنے خیال ناقص کے مطابق اس بت پر جو تمہارا خدا ہے اس کی آنکھوں پر کپڑا ڈال دیا، وہ تمہیں گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ میں کیا کروں جس کا خدا اسے 6 جہات، 6 ڈفرینٹ اینگل، 6 ڈفرینٹ اینگل، 6 جہات یعنی اوپر نیچے سامنے پیچھے دائیں اور بائیں، 6 اینگلز ہو گئے نا، 6 جہات سے دیکھ رہا ہے، اور وہ ہمیشہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے۔ علم یا علم بان اللہ یرا۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، آگے آنے والا بابرکت مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور مولودین رجب کا واسطہ دے کر تو ہم دعائیں مانگتے ہی ہیں، ہم ایڈوانس میں کہتے ہیں پروردگار انشاءاللہ مولودین رجب کے صدقے میں ہماری سب سے بڑی ایک حاجت ہے ہمارے ولی کے ظہور میں، پروردگار تعجیل فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جس انحطاط کی طرف جا رہے ہیں اخلاق کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس انحطاط فکری اور
معاشرتی اور اخلاقی پستیوں سے نجات عطا فرما. ہمارے گھر، ہمارے شیلٹرز، ہمارے سائبان، ہماری جنتیں، ان جنتوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہمیں ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.